بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، نرالا ہو سکتا ہے، تعجب خیز ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ کسی کو توہین عدالت میں سزا سنا دی گئی، لیکن پہلی دفعہ یہ نظر آیا ہے کہ توہین انا پر بھی ایک جج صاحب کی طرف سے ایک وکیل کو، اور وہ بھی بزرگ وکیل، ان کو سزا سنا دی گئی۔ جج صاحب کی انا آڑے آ گئی، اس وجہ سے انہوں نے سزا سنائی، لیکن جب وکلا بپھرے، ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا، ان کی طرف سے ہلا گلا کیا گیا، ان کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں، تو اسی جج صاحب کی طرف سے پھر نظر ثانی کی گئی۔ کیسے کی گئی، کتنی دیر میں کی گئی، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تفصیل اس خبر کی کچھ یوں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے توہین عدالت پر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل فاضل صدیقی کو 1 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر وکیل فاضل صدیقی کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ یہ سارا کچھ آنن فانن ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ وکیل فاضل صدیقی نے شہری عثمان کی جانب سے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ قانون کے مطابق یہ درخواست بنتی ہی نہیں، تاہم وکیل صاحب نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے پر اصرار کیا۔ وکیل عموماً ناظرین ایسا ہی کرتے ہیں۔ عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات پر درخواست مقرر کرنے سے معذرت کر لی، جس پر وکیل فاضل صدیقی اور جسٹس مرزا وقاص رؤف کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، راولپنڈی بینچ میں بیٹھتے ہیں۔ عدالت نے فاضل صدیقی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر کھڑے پیر وہیں پہ اسی وقت گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے 1 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ کیا کہنے، یہ ہے عدالت فوری فیصلہ۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بڑی تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی طرز پر فیصلہ ہوا، وہیں پہ جرم ہوا، وہیں پہ عدالت لگی، وہیں پہ سزا سنا دی گئی، وہیں پہ پولیس کو بلا لیا گیا، ہتھ کڑیاں لگائیں اور ان کو جیل بھجوانے کا جج صاحب کی طرف سے حکم جاری کر دیا گیا۔ وکلا کی جانب سے فاضل صدیقی کو سزا سنانے اور گرفتار کرنے پر احتجاج کیا گیا، جبکہ پولیس نے فاضل صدیقی کو کنٹرول روم میں منتقل کر دیا تھا۔ وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عدالت کی جانب سے وکیل کو دی جانے والی سزا پوری وکلا برادری کے منہ پر تمانچہ ہے۔ یہ سزا فاضل صدیقی کو نہیں بلکہ پوری وکلا برادری کو سنائی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سینئر وکیل فاضل صدیقی کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ کالے کوٹ کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ بعد ازاں ہائی کورٹ بار راولپنڈی اور پاکستان بار کونسل کی مداخلت پر معاملہ حل ہو گیا۔ جب وکلا وہاں پہ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، حل ہو گیا، اور پاکستان بار کونسل کے حسن رضا پاشا اور ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے صدر ملک جواد خالد کی درخواست پر توہین عدالت کے احکامات جج صاحب کی طرف سے منسوخ کر دیے گئے۔ عدالتی احکامات کی منسوخی پر فاضل صدیقی کو رہا کر دیا گیا اور ان کی سزا کے احکامات واپس لے لیے گئے۔ یہ سزا سراسر جج صاحب نے اپنی انا کی وجہ سے دی تھی۔ اگر اس میں کوئی اصول ہوتا، قانون ہوتا، تو جج صاحب کبھی بھی سزا واپس نہ لیتے۔ سزا واپس لینے کا مطلب یہی ہے کہ جج صاحب نے یہ سارا کچھ اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر اور وکیل کی سبکی کی خاطر، اس کو نتیجہ دکھانے کے لیے، اس کو مزہ چکھانے کے لیے کہ آپ میرے سامنے اونچا بولے ہیں تو پھر کیوں بولے ہیں، اس وجہ سے جج صاحب کی طرف سے ان کو، وکیل صاحب کو سزا سنائی گئی۔ یہ جج صاحب خود بھی کبھی وکیل رہے ہیں، تو کیا جج صاحب اس کا جواب دیں گے کہ وکلا کی اتنی ہی توقیر ہے، اتنی ہی عزت ہے، اتنا ہی ان کا احترام ہے؟ اگر وکیل صاحب کی طرف سے اصرار کیا گیا تو آپ نے ان کو باندھ دیا، ان کو سزا سنا دی، ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے منصب پر بٹھایا ہے، تو کیا ذاتی انتقام کے لیے بٹھایا ہے؟ حضرت علی کا تو ہم واقعہ سنتے ہیں، پوری دنیا کو بھی بتاتے ہیں، غیر مسلموں کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی کرم اللہ ہوا جو دشمن کی چھاتی پر بیٹھ گئے تھے اور اس کا سر قلم کرنے لگے تھے کہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پر تھوک دیا
تو حضرت علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا. یہ فرمایا کہ اب یہ میری ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، پہلے میں اسلام کی خاطر اس کو قتل کرنے لگا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو اس میں میری ذات آ گئی. اگر میں اب اس کو قتل کرتا ہوں تو پھر یہ میری طرف سے ایک قسم کی انتقامی کارروائی ہوگی. تو پاکستان میں پہلے بھی اس طرح کی سزائیں سنائی گئی ہیں. کراچی کے ایک وکیل جن کی شکل نانا پاٹیکر سے ملتی ہے، رنگ بھی ان سے ملتا ہے، اور بڑھ کے بھی وہ اسی طرح سے مارتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ نہال ہاشمی. انہوں نے بھی جسٹس ثاقب نثار کو گالیاں دی تھی. ایک مرتبہ تو ان کی سزا معاف ہو گئی تھی، لیکن ایک موقع پر ان کو سزا سنا بھی دی گئی تھی. آج کے جج صاحبان ایسے بھی ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر، حکمرانوں کے کہنے پر، صاحب اقتدار کے کہنے پر کسی کو سزا سنا دیتے ہیں، کسی کو باندھ دیتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کی سزائیں بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، نااہلی ختم کر دیتے ہیں، قید کی سزا ختم کر دیتے ہیں، اور کسی کو ناجائز باندھ بھی دیتے ہیں. جب ان سے ایسے کام کروائے جائیں گے تو پھر وہ اپنے معاملات بھی سیدھے ضرور کریں گے. اور یہی سارا کچھ جج صاحب کی طرف سے کیا گیا. انہوں نے اور بھی کئی فیصلے کیے ہوں گے ان کے کہنے پر، اوپر والوں کے کہنے پر، دباؤ ڈالنے پر. اور جب ان کی اپنی انا کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس کو رگڑ دیتے ہیں. لیکن جب پتہ چلا کہ بار ایسوسی ایشن وکلا بفر گئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے فیصلے پر اس لیے نظر ثانی کر لی کہ کل ان کے پتلے بھی جلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اور ایسے ججوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ آپ کی اپنی ناظرین مرضی ہے. اللہ حافظ.